بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں قلب کی بڑی اہمیت، پورا قرآن پڑھیں گے ہاں کبھی لفظ فؤاد ہے کبھی قلب ہے، وہ قلب کو بعض لوگوں نے عقل سے بھی تشریح، ہم دل اور دماغ کی جنگ کی باتیں کرتے ہیں نا، کچھ کہتے ہیں یہ ایک چیز ہے، کچھ کہتے ہیں الگ چیز ہے۔ بہرحال قلب عزیز ہے، بڑا مقدس ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سننے والے۔ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے پہلا جملہ یہ ہوگا، کہتے ہیں کعبے کے غلاف کو پکڑیں گے اور صدا دیں گے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سننے والے۔ اے خدا میرا دل ذاق تنگ ہو گیا، اب اس قلب میں برداشت نہیں، میرا ظہور کر دے۔ تو اس وقت اللہ کی آواز آئے گی، فرزند زہرا تجھے اذن ظہور دیا۔ اس کے بعد کعبے کی دیوار کے سامنے آئیں گے، اعلان ظہور کریں گے، اپنا تعارف پہلے کہیں گے یا اہل العالم انا القائم، اے اہل عالم میں قائم ہوں۔ کہتے لوگ متوجہ نہیں ہوں، یا اہل العالم انا المہدی، لوگ متوجہ نہیں ہوں۔ کہتے ہیں پھر آواز دیں گے یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوا عطشانا، کہتے ہیں میں وہ ہوں جس کے جد کو پیاسا مارا گیا، پوری دنیا متوجہ ہوگی۔ یہ جو آپ اربعین سن رہے ہیں، مجالس سن رہے ہیں، مشی سن رہے ہیں، دنیا کسے جان رہی ہے؟ حسین۔ کرسچنز، مسیحی، ہندو، ایک وقت دنیا میں آئے گا کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ گے، پوچھو گے حسین، تو کہیں گے ہاں مسلمانوں کا، ان کے نبی کا نواسا ہے جسے کربلا میں پیاسا مارا گیا تھا۔ اس قدر پیغام حسینی پھیل جائے گا کہ امام زمانہ اپنا تعارف کس سے کروائیں گے؟ چار جملے کہیں گے، مصائب کے جملے۔ بہرحال تو فرمایا اس وقت بھی یہ جملہ، قلب بشر، فرمایا دل میں خدا رہتا ہے، کسی کا دل نہ توڑا کرو، دکھ نہ دیا کرو۔ اور انہوں نے کسے دکھ دیا؟ ابا عبداللہ الحسین کو۔ انہوں نے کس کے دل توڑے؟ 4 سالہ بچی جناب سکینہ کا۔ انہوں نے کن بیویوں کو تکلیفیں دیں؟ سیدہ رباب کو، 6 مہینے کا بچہ۔ لیکن ایک پیاری مثال ہمارے استاد دیتے تھے، ہم نے پوری زندگی جس چیز کا خیال کرنا ہے وہ یہ ہے، یہ قلب ہے۔ ظرف قلب نجس نہ ہو، ظرف قلب ہمیشہ پاک رہے۔ اور یہ کیسے پاک رہے گا؟ جب یہ پاکوں کی محبت کے ساتھ جڑا۔ واللہ جن کی نسلیں فرش ازا سے جڑی رہیں، ان کی دنیا بھی بچی، ان کی آخرت بھی بچی۔ ہم نے ایسے شیعوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا جن کے بچے فرش ازا سے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے۔ 10 دن والے شیعہ، ہاں 10 دن مجلس میں آئے، دیٹس اٹ، ختم ہوگی کہاں۔ مجبوری ہے، لوگ پوچھیں گے نا کون ہو جناب سید ہوں، کون ہو جناب شیعہ ہوں، کون ہو جناب فلاں فیملی سے تعلق ہے، محرم آ گیا مجلس پہ نہیں گئے۔ 10 دن تو مجبوری ہے، اپنی شناخت کے لیے جانا پڑتا ہے۔ وہ یورپ میں ہو، وہ UK میں ہو، وہ کینیڈا میں ہو، وہ آسٹریلیا میں ہو، وہ UK میں ہو، وہ یورپ میں ہو، 10 دن تو ہر بندہ آتا ہے۔ ہاں 10 دن بھی بڑی نعمت ہے، ایک انسان کے وجود میں کئی تبدیلی آ جاتی ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، فرش ازا باعث نعمت ہے۔ لیکن فرمایا جو مدام جڑا رہتا ہے امام حسین سے، وہ زیارت عاشورہ کے ذریعے، وہ زیارت کربلا کے ذریعے، وہ مجلس کے ذریعے سے، ہمیشہ اس کا دل کیا رہتا ہے؟ نورانی رہتا ہے، چراغ جلتا رہتا ہے، بجھتا نہیں ہے۔ ہاں دور ہو جاؤ گے، یہ ایندھن ہے، کبھی یہ لائٹ بجھنے لگتی ہے تو پھر مجلس میں آؤ، ذکر میں آؤ، مصلی پہ آؤ، پھر یہ روشن ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ روشن رہے گا یہ کبھی بھی غلط محبتوں کے اندر گرفتار نہیں رہے گا۔ مثال بڑی پیاری دی، انہوں نے کہا ایک محل کا تصور کریں آپ، کوئی بادشاہ کا محل ہے، کرسی خالی ہے، اب کوئی بھی جائے اس کرسی پہ بیٹھے کیا بن جائے گا؟ بادشاہ بن جائے گا۔ وزیر اعظم کی کرسی خالی ہے، بس بندہ بٹھاؤ اور کیا بن جائے گا؟ وزیر اعظم بن جائے گا۔ لیکن انہوں نے کہا اگر اس محل کے اندر کوئی بھینس گھس آئے، ہاں کرسی خالی، محل بادشاہ کا، کوئی بھینس گھس آئے تو کیا بھینس جب محل میں گھسے گی تو کیا وزیر بنے گی؟ یا الٹا محل کو کیا بنا دے گی؟ تھا بادشاہ کا گھر، محل کو واڑا بنا دے گی۔ آپ اگر کسی گدھے کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دو تو توہین کس کی ہے؟ کرسی کی ہے نا۔ وہ پورے محل کو کیا کر دے گا؟ گندا کر دے گا۔ بھینس اگر بادشاہ کے محل میں بھی جائے تو عزت نہیں پاتی، وہ الٹا اس محل کو گندا کر دیتی ہے۔ بھینس اگر بادشاہ کے محل میں جاتی ہے تو اسے طویلہ بنا دیتی ہے، اسے باڑا بنا دیتی ہے۔ تو فرمایا خبردار، دل کے محل میں کسی جانور کو گھسنے نہیں دینا، ہاں؟ وہ تمہارے دل کے محل کو واڑا بنا دے گا، تمہارے دل کا کیا کر دے گا؟ ستیہ ناش کر دے گا۔ جیسے ہماری قومی اسمبلیوں کا ستیہ ناش ہے، ہمارے وزارت خانوں کا،
جن کرسیوں کی عزت تھی ان کرسیوں کا کیا ہے؟ ستیہ ناش ہے. کیونکہ جب آپ صحیح بندوں کو صحیح جگہ نہیں بٹھاتے. اب ان کرسیوں کو تو چھوڑ دیجئے, ایک کرسی خدا نے آپ کے دل میں دی ہے, جس کرسی پہ حسین کو بٹھایا کرو, جس کرسی پہ ابا عبداللہ الحسین تشریف فرما ہو, جس پہ ابا صالح المہدی بیٹھا کریں. ایک نئے جوان اگر غلط محبت تیرے دل میں آ گئی, تیرے دل کا ستیہ ناش ہو جائے گا. حسین تجھے فرش عزا پہ بلاتے ہیں, بٹھاتے ہیں اور بولتے ہیں دیکھ میں نے کس طرح حر کے دل سے نجاستوں کو نکالا, طہارتوں کو داخل کیا اور اتنا عزیز بنایا کہ اس کے ماتھے پہ اماں زہرا کے رومال کو باندھ دیا کہ قیامت کے دن ہر بندہ اٹھایا جائے گا. اس کی نشانی یہ نہیں ہوگی, لیکن حر کے ماتھے پہ ایک نشانی ہوگی, یہ پہچانا جائے گا یہ وہ ہے جس نے حسین کی عزت کی تھی. کس کی وجہ سے؟ فاطمہ زہرا کی وجہ سے عزت کی تھی. ہاں, یہ فرش عزا ہمیں عزیز بناتا ہے, یہ فرش عزا دلوں کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے. قرآن کی ایک چھوٹی آیت ہے, صرف اس محبت کی وجہ سے اشارہ کر رہا ہوں, باقی خود جا کے اس کو اسٹڈی کریے گا, ٹاپک بہت لمبا ہے. سورہ بقرہ, بھینس کی بات نکلی تو بھینس کی بات ہی کر دیں. کون سا سورہ؟ بقرہ. کبھی سوچا آپ نے اللہ قرآن مجید اور اتنے بڑے بڑے سورے اللہ نے نام کیسے رکھ دیے؟ ہاں, چونٹی والا سورہ, ہاتھی والا سورہ, بھینس والا سورہ, گائے والا سورہ, بقرہ. قرآن کا سب سے بڑا سورہ بقرہ. کبھی سوچا قرآن مسلمانوں کے لیے, لیکن سب سے زیادہ جس قوم کا ذکر ہے وہ بنی اسرائیل ہے. لگ ایسے رائے کہ قرآن ہمارے لیے نہیں آیا, قوم بنی اسرائیل کے لیے آیا. سورہ آل عمران, سورہ ہود, سورہ یوسف, سورہ بقرہ, سورہ نساء, ساری صورتیں آپ پڑھیں گے کس کا ذکر ہے؟ انبیاء بنی اسرائیل کا ذکر ہے. کبھی حضرت یوسف کا, کبھی حضرت موسیٰ کا, کبھی حضرت صالح کا, کبھی حضرت عزیر کا. انبیاء کا ذکر کون؟ انبیاء بنی اسرائیل. پروردگارہ سب سے بڑا سورہ, اس میں قصہ کس کا ہے؟ گائے کا قصہ ہے. کس کی گائے تھی؟ کیا چکر تھا کہ خدا نے حکم دیا کہ میں تب راضی ہوں گا کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو قتل کر دیتا ہے, قاتل کا پتہ نہیں لگتا. آتے حضرت موسیٰ کے پاس, ہمیں بتاؤ قاتل کون ہے تاکہ ہم سزا دیں, ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اندر کون ہے جس نے ہمارے بندے کو مارا ہے. اللہ نے کہا ایک شرط پہ بتاؤں گا, جب تم گائے کو ذبح کرو. پھر یہ پوچھنے لگے گائے کون سی ہے, کون سا رنگ ہو, کون سا کلر ہو, پتلی ہو, دبلی ہو, موٹی ہو. پھر اس گائے کے ڈھونڈنے کے چکر میں لگے, خدا اور نشانیاں بتاتا گیا. پھر انہوں نے گائے ڈھونڈی, پھر گائے کو ذبح کیا, پھر گوشت کو مردے کو لگایا, پھر جا کے پتہ چلا. سیدھا سیدھا حضرت موسیٰ بتا دیتے, یہ گائے بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ یہ قرآن ہے. وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. فرش عزا فکر حسین ذہنوں کو کھولنے کے لیے. قرآن نہ قصوں کی کتاب ہے نہ کہانیوں کی کتاب ہے. یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلمیں نہیں جو خدا تمہیں دکھا رہا ہے. یہ ذہنوں کو جگانے کے لیے, یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, یہ وجود کو بیدار کرنے کے لیے, یہ انسان کے دل کو پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے کہ وہ کام جو گزشتہ امتوں نے کیا وہ تم نہ کرنا. کبھی حضرت لوط کا ذکر, کبھی حضرت یوسف کا ذکر, کبھی حضرت ابراہیم کا ذکر. لوط کے زمانے میں ایک بیماری تھی, ہم جنس پرستی. نوح کے زمانے میں ایک بیماری تھی, بت پرستی. ابراہیم کے زمانے میں ایک بیماری تھی, آگ پرستی, بت پرستی. ہر نبی کے زمانے میں ایک بیماری پائی جاتی تھی. لیکن جس زمانے میں تو رہے گا یہاں ساری بیماریاں, ساری چیزیں اکٹھے تمہاری نسلوں کی طرف آئیں گی. ہم جنس پرستی بھی ہوگی, بت پرستی بھی ہوگی, انا پرستی بھی ہوگی, ذات پرستی بھی ہوگی, مال پرستی بھی ہوگی, قتل انسان بھی ہوگا. پہلے صرف یہ تھا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. فرعون مارتا تھا, بچوں کو قتل کرتا تھا. آج قتل نسل بھی ہے, آج قتل نفس زکی بھی ہے, آج LGBT بھی ہے. آج تمہاری نسلوں کو ہر بے حیائی کے اندر ڈالا جا رہا ہے. یہ سارا خفقان, یہ ساری بیماریاں. تب ایک نبی ایک بیماری. اگر 1 لاکھ 1 کم 24,000 انبیاء تھے, جو جو بیماریاں ان کی قوموں میں تھی وہ ساری بیماریاں آخر زمان میں آ جائیں گی. اور فرمایا اب اس تلا تمہیں گمراہی میں تجھے کون بچائے گا؟ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. یہ مجلس حسین جو کشتی بنے گی, تیری نسلوں کو اٹھائے گی اور ان گمراہیوں سے نکالے گی. اب تیرا بچہ امریکہ میں رہے, آسٹریلیا میں رہے, یورپ میں رہے یا پاکستان میں رہے, دنیا کے ولیج بن جائے گی. اور یہ حسین کی کشتی ہے. اور کشتی کہاں بنتی ہے؟ فرش عزا پہ بنتی ہے, مجلس حسین میں بنتی ہے. اور اگر اس کشتی کو چلتا ہوا دیکھنا ہے تو 40 حسین میں چلے جاؤ. کس طرح انسان کی فطرت 40 میں جاگ جاتی ہے. وہاں نگاہ شہوت نہیں, وہاں نگاہ کنجوسی نہیں, وہاں ایثار کا جذبہ, قربانی کا جذبہ, انسانیت کا جذبہ. ایسے لگتا ہے کہ انسان نہیں, یہ فرشتے ہیں جو چل رہے ہیں,
یہ کھلانے والے معمولی انسان نہیں. کون اتنا سخی بن جاتا ہے؟ یہ حسین کی کشتی ہے جو تجھے نور بنا رہی ہے. یہ حسین کی کشتی ہے جو تجھے اصلی فطرت کی طرف پلٹا رہی ہے. اور جیسے اس کشتی سے نکل کے اس تلاطم کے اندر آؤ گے، پھر یہ دنیا کی نجاستیں، یہ دنیا کی خباثتیں، یہ تمہاری نسلوں کو کہاں سے لے کر کہاں لے کر چلی جائیں گی. یہ تمہاری حیا کو چرا لیں گی، تمہاری غیرتوں کو چرا لیں گی. یہ تمہیں امن پسند نہیں، ظلم پرست بنا دیں گی. فرمایا یہ حسین کی کشتی ہے. تب ایک بیماری. اب آؤ سورہ بقرہ، سوچو خدا نے یہ کیوں کہا. فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت. گھر میں فراغت ہو، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے انہیں بنی اسرائیل سنایا کرو، کیونکہ رسول نے فرمایا بالنعل بالنعل، جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا وہ سب کچھ میری امت کرے گی. گلے کاٹے میری امت کاٹے گی، ظلم کیے میری امت کرے گی، فسق کیا میری امت کرے گی، نفاق تھا میری امت کرے گی. وہ ساری بیماریاں نبی نے فرمایا بالنعل بالنعل. حضرت ہارون کو نہیں مانا، وہی امت نے کام کیا، اور علی بن ابی طالب سے منہ کو پھیر لیا. وہ سارے ظلم فرمایا یہ ساری امت کرے گی. عبرت حاصل کرو کہ تم ان کاموں میں شریک نہ ہو جانا. فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت. یہ کون تھے بنی اسرائیل؟ فرمایا دو چیزوں پہ ایمان رکھتے تھے، ایک جبت پر، ایک طاغوت پر. جبت کیا ہے؟ جبت کہتے ہیں ایجپٹ کو، مصر کو. بنی اسرائیل نے کہاں سے ہجرت پائی؟ مصر سے ہجرت کی انہوں نے فلسطین کی طرف. اب مصر میں رہے تھے، مصر میں اقوام تھیں. جس طرح آپ ہندوؤں میں دیکھتے ہیں یہ برہمن ہندو ہے تو کہتے ہیں ہم بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، اور دوسروں کو کمی نیچی ذات مانی جاتی ہے، اپنے ساتھ بیٹھنے بھی نہیں دیتے. اور سب کے خدا کیا تھے؟ الگ الگ تھے. جو فرعونی تھے ان کے خدا جو تھے وہ یہی گائے تھا. کون سی گائے؟ سونے کی گائے. ان کے عبادت خانوں میں گائے ہوتی تھی، اور گائے کس سے بنی ہوتی تھی؟ سونے کی. آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہندوستان کے ہندو گائے کو کیا بولتے ہیں؟ گائے ماتا بولتے ہیں. وہی ہماری گائے ہے، ہماری ماں ہے. یہ وہی سویلائزیشن آف ایجپٹ ہے، یہ وہی بت پرستی اور گائے پرستی ہے جو چلتے چلتے آج آپ دیکھتے ہو ہندوستان میں آج تک باقی ہے. اور آپ دیکھتے ہو ہندوؤں کو سونے پہننے کا بڑا شوق ہوتا ہے. کسی کو دیکھو گے سونے کی گولڈ کی چین ہوگی، ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں ہوں گی. اور وہی کلچر ہمارے یہاں بھی ہو گیا کہ شادیوں میں لڑکے کو کیا دینا ہے؟ سونے کی انگوٹھی دینی ہے. یہ کلچر آف ہندوازم تھا. اسلام میں مرد پہ سونا کیا ہے؟ حرام ہے. وہی کلچر ہمارے اندر سرایت کر جاتا ہے. تو ایک گائے پرستی، دوسرا سب سے زیادہ محبت کس سے؟ سونے سے. جب حضرت موسیٰ نے ان کو توحید پرست بنایا، مصر سے ہجرت کروا کے، معجزہ کروا کے، ید بیضا کروا کے، عصا کو اژدہا بنا کے، سمندر کو زمین بنا کے دوسری طرف لے کر گئے، تو یہ کسی بستی سے گزرے. انہوں نے دیکھا کہ اس بستی والے کیا کر رہے تھے؟ کسی بچڑے کی عبادت کر رہے تھے. تو کہا کہ موسیٰ ہم نے سب کچھ مان لیا، تجھے مان لیا، تیرے خدا کو مان لیا، لیکن ایک تھوڑا سا کام کر. یہ نہیں ہو سکتا کہ تو ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دے. ابھی تک دل میں کیا تھی؟ ایجپٹ، یؤمنون بالجبت کی محبت تھی. وہ حسرتیں ابھی بھی باقی تھیں کہ میں ویسا بنوں جیسا فرعونی تھے. تبھی حضرت موسیٰ وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ واتممناہا بعشر، جب 40 دن کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں. اب سوال ہے یہ سامری جب آیا اس نے بکری کیوں نہیں بنائی؟ سمجھو یزیدی کس طرح نسلوں کو چراتے، طاغوت والے کس طرح تمہارے بچوں کو تمہاری گودوں سے چھینتے ہیں. بکری نہیں بنائی، ہاتھی نہیں بنایا، اونٹ نہیں بنایا، اس نے کیا بنائی؟ گائے بنائی، گائے کا بچڑا بنایا. سامری سے جب موسیٰ نے کہا کہ تم نے بچڑا کیوں بنایا، کہ موسیٰ میں نے ان کے دلوں میں دیکھا، زبان سے تو اللہ کو مان گئے، دل میں اب بھی بچڑے کی محبت تھی. زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن ابھی تک وہ جہالت عربیت و عصبیت ان کے دلوں میں باقی تھی کہ وہ جواں ہے، اس کو ہم خلیفہ کیوں بنائیں. عرب کی پرانی رسومات ان کے دلوں میں تھی کہ 40 سال سے اوپر ہوگا، بوڑھا ہوگا تو حق حاکمیت اس کے پاس ہے. جب جناب زید کے بیٹے کو رسول نے فرمایا کہ میں روم کی طرف لشکر بھیج رہا ہوں، اس کی حاکمیت میں جاؤ، اسامہ کی حاکمیت میں، 3 بار رسول نے کہا اور غضبناک ہوئے. فرمایا خدا لعنت کرے اس پر جو اسامہ کی لشکر میں نہیں جاتا. سب کہتے تھے یہ جوان ہے، نبی نے اسے لشکر کا سپہ سالار بنا دیا. دلوں کے اندر ابھی تک کیا تھی؟ وہی جہالت کی محبتیں. بچڑا بنایا کیونکہ ان کے دلوں میں بچڑے کی کیا تھی؟ محبت تھی. اب خدا نے کہا میں قاتل کا بتاؤں گا، لیکن کب؟
جب تو بنانے لانے لگے موٹا ہو پتلا ہو کصفراء لونھا، بچڑا بھی ان کو وہ پسند تھا جو گولڈن کلر کا ہو، تو خدا نے کہا ذبح اسے کرنا جو گولڈن کلر کا ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ کیا ہے پیارا ہے، جس کو تم نے دل کے اندر اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ محبت خدا بن جاتی ہے، فرمایا اسے ذبح کر۔ ڈھونڈتے 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 کسی خاتون کے گھر میں پہنچے، وہاں اسی رنگ کا کلر کا بچڑا تھا۔ اب مشکل تھا ان کے لیے، اب موسیٰ کو کیسے بولے موسیٰ یہ ہمیں پیارا ہے۔